الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات محترم،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا رحمت والا اور بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مہمان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور یہ 12 کے 12 مہینے اللہ رب العزت نے ہی بنائے ہیں، کسی کا اور عمل دخل نہیں ان معاملات کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے آخری 5 راتوں کے اندر ایک لیلۃ القدر کی رات رکھی ہے۔ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی، یہ رمضان میں آتی ہے اور آخری 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اور جو تلاش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایمان والا ہے، توحید پرست ہے، اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں۔ اس قدر عبادت کے جو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ بندہ خوش نصیبوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ اکبر، حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی وہ قدر نہیں کرتے جو قدر کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ پچھلے سال رمضان گیا اور اس رمضان کے آنے تک کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس دنیا فانی سے قبرستانوں کے اندر چلے گئے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ مہینہ پھر لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سیل لگائی ہے اور اتنی بڑی سیل لگا دیتے ہیں کہ دنیا والے اس قدر سیل نہیں لگا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں انسانوں کے لیے سیل لگائی ہے۔ اب اپنی اپنی قسمت اور مقدروں کی بات ہے کہ ہم اس سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا ہمارے نشیب و فراز دن اور رات اسی طرح ہی گزرتے ہیں جس طرح پہلے گزرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں برستی، جو اس مہینے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، لیکن اس مہینے کی رحمت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔
باقی نیکی کسی بھی دن کریں، کسی بھی مہینے میں کریں، کسی بھی وقت میں کریں، اللہ رب العزت اس کی جزا دیتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں درج کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک آدمی عشاء پڑھتا ہے، پھر اللہ توفیق دیتا ہے نماز تراویح پڑھتا ہے۔ نماز تراویح میں 1 یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو شخص نماز تراویح ادا کرتا ہے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ اس میں نماز تراویح کے اندر 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگایا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے، یہ فضل ہے کہ اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر پوری رات قیام کرنے کا ثواب اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی میں نے عرض کیا ہے نا کہ اللہ کی رحمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات کو تہجد ادا کروں گا۔ اس کی نیت ہے، نیت پہ بھی بڑا دار و مدار ہے ہمارے عملوں کا، کہ آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے، سوتا ہے، اس کی نیت ہے کہ دل کے اندر کہ میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، وہ اٹھ نہیں سکا۔ نیت خلوص کے ساتھ کی تھی، اخلاص کے ساتھ کی تھی، اٹھ نہیں سکا۔ صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ اسے اس نیت پر ساری رات قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، صرف نیت کرنے پر۔ آپ آج نیت کر لیں کہ ہم اس مہمان مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں گے، ہم اس مہمان مہینے میں نمازیں بھی اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن پاک سنیں گے بھی، اور نوافل بھی ادا کریں گے کثرت کے ساتھ۔ انشاءاللہ جب ہم نیت کر لیں گے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اخلاص کی وجہ سے، نیت کی وجہ کے بعد بھی اگر کوئی کمی رہ گئی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما کے پورے کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ جو نیت ہے نا، نیت اس کا دار و مدار بھی اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، ہر جمعے کوشش کرتا ہے کہ میں نے مسجد میں اذان سے پہلے جانا ہے، اور وہ آتا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھواتا ہے اپنے نامہ اعمال میں،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسجد کے باہر 2 فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں یہاں ایک اور بات ذرا سمجھ لیں، اندازہ کر لیں کہ جس جگہ آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ کا قرآن اور حدیث سماعت فرما رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ یہ کئی لوگ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں نا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، ادھر سے کون آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سے کون آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سختی کے ساتھ، فرمایا ایسا انسان اپنے جو نیکیاں ہیں اس کو ضائع کر رہا ہے۔ سمجھ لگی کہ خطبہ جمعہ میں جہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر یہ ایسی پاکیزہ مجلس ہوتی ہے، یہ عام مجلس نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، جو ہمارے دفتروں میں ہوتی ہے، جو ہماری دکانوں اور کارخانوں میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر جمعہ، خطبہ جمعہ جو ہے اس کی مجلس ہے۔ اور اس مجلس کے اندر میں نے عرض کیا کہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان سے پہلے 2 فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر جو آتا ہے پھر گائے کا انڈے تک ثواب چلا جاتا ہے۔ اور جب اذان ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، وہ دونوں فرشتے رجسٹر بند کر کے اس خطبہ جمعہ کی مجلس میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ اور جب رجسٹر بند ہو جاتا ہے تو پھر آنے والوں کی اس میں حاضری نہیں لگتی، اندراج نہیں ہوتا، جمعے کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اس بندے کی، اس انسان کی نیت ہے کہ میں نے وقت سے پہلے جانا ہے، جمعہ ادا کرنا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے، اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، نیت لیٹ ہونے کی نہیں تھی، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، موٹر سائیکل خراب ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا، یا کوئی اور ایمرجنسی آ گئی، میرے اور آپ کی رب کی اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ اس نیت کے بدلے اگر وہ لیٹ بھی آیا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ دیں گے۔ اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب رمضان کا مہینہ آئے گا، قیامت بھی آنی ہے، یہ رب کو پتہ ہے کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس دن آنی ہے۔ دن کا تو بتایا اللہ رب العزت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے والے دن۔ انسانوں اور جنات کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے نا، میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ذرا غور فرماؤ کہ جمعے والا دن جب طلوع ہوتا ہے نا، دن شروع ہوتا ہے تو ساری خلقت روتی ہے سوائے جنات کے اور انسانوں کے، یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ خلقت جو ہے کیوں روتی ہے؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ اللہ نے قیامت جب بھی برپا کرنی ہے جمعے والے دن کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک رمضان ایسا بھی آنا ہے جب میں نے اور آپ نے اس دنیا میں نہیں ہونا۔ باری لگی ہوئی ہے، لسٹیں بنی ہوئی ہیں فرشتوں کے پاس، سارا حساب کتاب ہے اس معاملے کا، اور جو وقت آتا ہے، جو ڈیٹ آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس کے مطابق ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے نا، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، کیوں جی اس طرح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ محلوں میں دیکھیں، نمازیوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے۔ اج ٹر دیاں ویکھیں لوکاں نوں، کل میری تیری باری ہے۔ تو ایسے بھی دن آنے ہیں، ایسے بھی مہینے آنے ہیں، ایسے بھی سال آنے ہیں جب ہم نہیں ہوں گے، دنیا کا نظام چل رہا ہوگا اور یہ نظام قیامت تک رہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور لوگوں ایک ہی ذات ہے اللہ رب العزت کی، جس نے ہمیشہ سے ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، تباہ و برباد ہو جانا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد موت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جنت میں لے جائے۔ نیکی جو ایمان سے ہو، ایمان والے کی نیکی جو ہے، اور اللہ کا فضل ہے میں اور آپ ایمان والے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اللہ کی اطاعت پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ چھوٹا ہی نام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نہ دیتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا نہ فرماتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات جو اس دنیا سے چلے گئے، جو قیامت تک ہیں، آئیں گے، رہیں گے، جائیں گے، ساری کائنات کے لوگ بما انبیاء کی جماعت، نیک بد سارے، یہ سارے مل کے بھی اللہ رب العزت کو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہیں، پہنچا سکتے۔ اور اللہ رب العزت کی عزت میں ساری کائنات مل کے بھی راہی کے دانے برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرا اللہ خود عزت والا ہے، وہ عزت والا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، عہد کر لو، نیت کر لو اخلاص کے ساتھ۔ اگر کو ہمارے اندر شرک کی کو آمیزش ہے نا، شرک کی، ادھر ادھر جانے کی عادت ہے، تو میرے بھائیوں خدا کے لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو
پاک کر لیں شرک سے اور عہد کر لیں، وعدہ کر لیں اللہ جب تک زندگی دے رکھی ہے، حالات جس قسم کے بھی ہوں گے اللہ ہم تیرے وفادار اور تابعدار رہیں گے۔ دیکھے پھر سکون کتنا ملتا ہے، دیکھے پھر اطمینان کتنا ملتا ہے، دیکھے پھر دل کو مسرت کتنی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو عہد کر لو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جو ایمان والا ہے نا، نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی طرف سے اس کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان جب نیکی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ جب وہ نیک کام کرتا ہے، شیطان سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت تو آسمان پر بیٹھ کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر شیطان کی جان چھوڑ دو، ورنہ وہ قیامت والے دن پھر رب کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا کسی کو۔ پھر سورۃ یاسین پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جان نہیں چھوٹنی، جان تب ہی چھوٹنی ہے، سکون تب ہی ملنا ہے، کامیابی تب ہی ملنی ہے جب اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ کئی لوگ ہیں نا، ان کے چہروں پہ رونق ہی نہیں آتی، جتنا مرضی کھا لیں، جتنے مرضی خوراک کھا لیں۔ اور میرے بھائیوں چہروں پہ رونق آتی ہے اللہ کا بن جانے سے۔ جتنے مرضی بیوٹی پارلر پہ جا، جتنے مرضی میک اپ کروا، جتنی مرضی کریمیں استعمال کر، رونق آتی ہے تو اللہ کا دین پڑھنے سے آتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے سے آتی ہے، اور رونق آتی ہے تو دلوں میں اخلاص پیدا کرنے سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کہتا ہے بندے تیرا جو دل ہے اس میں سکون اور اطمینان صرف ایک ہی وجہ سے آ سکتا ہے، تو میرا کثرت کے ساتھ ذکر کر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ نماز بھی سارے کے ساری اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، یہ بھی سارے کا سارا ذکر ہے۔ یہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی سارا اللہ کا ذکر ہے، اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ دو فرشتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا نا جو گیٹ پر ہوتے ہیں، میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی، چاہے وہ مسجد نہ ہو، چاہے وہ میری اور آپ کی بیٹھک ہو، چاہے وہ میرے اور آپ کا بیڈ روم ہو، چاہے میری اور آپ کی دکان ہو، چاہے میرا اور آپ کا دفتر ہو، چاہے میرا اور آپ کا کارخانہ ہو، جہاں پر اللہ کا ذکر کریں گے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہو جائے گا۔ کیسی بہاریں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی مجلس بھی جب تک اس مجلس میں، چاہے آپ کی کاروباری ہے، نجی ہے، رشتہ داروں کی ہے، دوستوں کی ہے، جب تک اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں نہ کر لو گے، وہ مجلس، وہ محفل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پر اثر نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ ہم بیٹھتے ہیں، گھنٹوں بیٹھتے ہیں، دنیاوی باتیں کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بیکار ہیں یہ مجالس۔
गुनाहगार होता है बंदा, नुकसान उठाता है, फ़ायदा कोई नहीं इंसान को मिलता। फ़ायदा उसको मिलेगा जो नेकियां करे इखलास के साथ। वहाँ भी बात करे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, मौके मिल जाते हैं जब भी मजलिस होती है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से। हमारा बड़ापन नहीं है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल से जिस मजलिस में बैठते हैं रब के कुरान की, रब के नबी के फरमान की बात करके उठते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया व बशिरिल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। अल्लाह खुशखबरी देते हैं नेक अमाल करने वालों को कि यकीनन, फरमाते अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन इनके लिए अच्छा अजर है। और यारो जन्नत से अच्छा अजर क्या हो सकता है? जन्नत में जो बहारें हैं वो दुनिया के किसी कोने में नहीं हैं। जन्नत में जो बहारें होंगी वो किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होंगी। इंसान सोच भी नहीं सकता जन्नत की बहारें कैसी खूबसूरत और कैसी पुरफजा मौजें होंगी वहाँ पर, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए अकीदे को दुरुस्ती ज़रूरी है, उसके लिए अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना और अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ के रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। फरमाया व कान बिल मोमिनीन रहीमा तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलामुन व अद्द लहुम अजरन करीमा। फरमाया अल्लाह ताला मोमिनों पर बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही मेहरबान है अल्लाह ताला नेकी करने वालों पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की तौफीक अता फरमाया। और यारो मैं तो एक बात और कहूँगा, अल्लाह की तौफीक से जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं, जितने भी लोग खुतबा सुनने आते हैं मसाजिद के अंदर, अगर यही लोग ठीक हो जाएं तो मुआशरे में बहुत बड़ी इनकलाबी अच्छी तब्दीली आ सकती है। लेकिन जो नहीं नमाज पढ़ते अल्लाह उनको भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन जो पढ़ते हैं, खुतबे सुनते हैं, खुतबे बयान करते हैं, और उनके अंदर भी तब्दीली नज़र नहीं आती है। बहुत सारे उलमा हैं, मैं भी गुनाहगार हूँ, उनमें भी तब्दीली नज़र नहीं आती। बेशुमार नमाजी हैं 5 वक़्त के, उनके अंदर भी तब्दीली नज़र नहीं आती है। अगर इन लोगों के अंदर ही हमारे अंदर तब्दीली आ जाए ना तो मुआशरा बहुत सारी बुराइयों से पाक हो सकता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये जो नीयत है ना, नीयत इखलास के साथ ईमान वाला जो नीयत करता है, अगर उस पर पूरा नहीं उतर सकता, मेरे रब की रहमतें हैं, अल्लाह उसके नामा अमाल में उसके नीयत के मुताबिक सवाब लिख देता है। फिर आओ, मैंने इब्तिदा में अर्ज किया है कि सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल नहीं है कि 11 महीने ना नमाज पढ़े, ना कुरान सुने, ना सुनाए, ना पढ़े। हाँ, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की रहमतों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन आम दिनों की बात बताऊं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रेगुलर तवातर असर की नमाज से पहले 4 पढ़ते हैं ना, रखते हैं सुन्नत और नफल मिला के, अल्लाह ताला उसको क़ियामुल लैल का सवाब अता फरमा देते हैं। इतना बड़ा अजर। और कई हदीस मुबारक इस तरह की भी मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर से पहले जो तवातर 4 रकतें अदा करता है,
فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کی نماز جیسا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے کوئی کمی ہے کسی چیز میں؟ ہمارا ہی جو دل ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو نمازی آتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو بعد میں آتے ہیں، یہ ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا، ادھر سے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، آپ پیچھے دیکھ لیا کریں، ایک دو صفیں خالی ہو گئی ہوتی ہیں۔ او میرے بھائی، آوارگی کے اوپر تیرا دل بڑا لگتا ہے، دو سنتیں دو نفل پڑھنے کے لیے جو تیرا دل ہے وہ اطمینان کا اظہار نہیں کرتا، تیرا دل نہیں لگتا کہ میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، آیا بھی لیٹ ہوں، تو میں جمعے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لوں، 4 رکعتیں پڑھ لوں۔ ہمارا دل تماشے میں لگتا ہے، ہمارا دل بازاروں میں لگتا ہے، ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگتا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا فرمائے۔ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، کہیں کاروبار کرتے ہیں، کسی کارخانے میں ملازم ہیں، کسی جگہ افسر ہیں، وہاں نمازیں پڑھنے جائیں نا اللہ کی توفیق سے۔ پہلے دن کا حساب لگا لیں، دوسرے دن کا لگا لیں، چوتھے دن کا لگا لیں، 10ویں دن کا لگا لیں، پھر اتنے ہی بندے رہ جاتے ہیں تقریباً جتنے عام نمازوں میں روز ہوتے ہیں۔ اے مسلمان، تیرا دل کیوں نہیں لگتا مسجد کے اندر؟ اگر آتا ہے تو سلام پھیرتے ہیں مولوی صاحب، تو باہر چلا جاتا ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نہ نفل پڑھتا ہے، نہ سنتے پڑھتا ہے۔ تیرے پاس ٹائم کوئی نہیں تو رب کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا جب تو نے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اس طرح کے اعمال کر کے جائیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کر کے حوض کوثر پر بھیج دے، اور حوض کوثر پہ جا کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اور ان کے جو برتن ہیں ان میں پانی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور انشاءاللہ ملے گا اللہ کی توفیق سے جب ہم ارادہ کر لیں گے اور پختہ اللہ کی طرف سے اخلاص کے ساتھ ہم نمازی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔